بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی مجھے میرے ایک دوست نے بھیجی ہے، آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام فراز ہے۔ یہ واقعہ 1980 کا ہے۔ میں سرگودا کے ساتھ بلوال کا رہنے والا ہوں۔ میرے اسکول کا ایک دوست تھا جس کا نام جمیل تھا۔ ہم کالج تک اکٹھے پڑھے۔ ہماری آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ جمیل کو پارٹی کرنے کا بہت شوق تھا، اور پارٹی میں کھانا پینا نہ ہو تو پارٹی کیسی۔ ہفتے کے اینڈ میں اس نے ضرور اپنے گھر، میرے گھر یا کسی اور دوست کی طرف پروگرام بنا کر ویکینڈ سیلیبریٹ کرنا ہوتا تھا۔ کالج سے فارغ ہوا تو میری جاب ہو گئی۔ میں نوکری کے سلسلے میں لاہور چلا گیا۔ تقریباً 2 سال تک میرا جمیل سے رابطہ رہا۔ کبھی کبھار وہ لاہور آتا، یہاں پہ میرا بلوال جانا ہوتا تو ہم ضرور ملتے، کھاتے پیتے اور کالج کے دور کی باتیں کرتے۔ پھر مجھے اس نے بتایا کہ وہ لندن جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جہاں بھی جاؤ رابطے میں ضرور رہنا۔ اس نے لندن جانے کے بعد تقریباً 1 سال تک وہ مجھ سے رابطے میں رہا۔ پھر رابطہ نہ رہا، میں بھی کچھ زیادہ بزی ہو گیا، اور دوسرا میری شادی ہو گئی اور میں جمیل سے بالکل رابطے میں نہ رہا۔ میں نے اگلے 2 سالوں میں کمپنی میں کافی ترقی کر لی۔ میری بیوی اور 2 بچے، ہم لاہور میں رہ رہے تھے۔ کچھ پیسے میرے پاس جمع تھے اور باقی میں نے والد صاحب سے لے کر ایک گھر خرید لیا۔ گھر نیا نہیں تھا، کنسٹرکشن بھی اتنی خاص نہیں تھی۔ یہ سوچا کہ 1 سال کے بعد گھر کو رینوویٹ کر لوں گا، لہٰذا گھر لینے کے 1 سال بعد میں نے لون لے کر گھر کی رینوویشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ خود فیملی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ میرے گھر کے سامنے گراؤنڈ تھا، اور گراؤنڈ کی دوسری طرف 3 منزلہ عمارت تھی جس میں کبھی آگ لگی تھی اور وہ کئی سالوں سے خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں آفس سے شام کو تقریباً 4 بجے گھر آ جاتا اور پھر ٹھیکیدار سے ملتا کہ آج کا کیا امپرومنٹ ہوئی ہے۔ ایک روز میں آفس میں کام کر رہا تھا کہ میرے موبائل پر بیل بجی۔ میں نے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف کی آواز سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ دوسری طرف میرا دوست جمیل تھا۔ میں نے تقریباً 8 سال بعد اس کی آواز سنی تھی۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوا کہ اس کو میرا نمبر کہاں سے ملا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے بلوال چھوڑا ہے، مگر اس کے گھر والے تو وہی ہیں، اپنے گھر والوں سے لے لیا ہوگا میرا موبائل نمبر۔ وہی شوخی اور وہی کھانے پینے کی باتیں کرتے اس نے کہا، میں نے آنا ہے، کب آؤں؟ میں بھی روز کے کام کاج سے تھکا ہوا تھا، فوراً کہا کہ کل ہی آ جاؤ۔ بولا ایڈونچر پارٹی کرنی ہے۔ میں نے کہا کوئی اور بھی ہے؟ تو ہنسا اور بولا نہیں، صرف میں اور تم ہوں گے۔ اس نے کہا کہاں رہتے ہو؟ میں نے علاقے کا نام بتایا تو بولا وہی، ویری گڈ، وہاں تو ایک پرانی بلڈنگ بھی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایک ایسا انسان جو عرصہ سے باہر کے ملک میں ہو، اسے کیسے لاہور کے تمام ایریا کا پتہ، اور خاص طور پر جہاں میں رہتا ہوں وہ کوئی خاص علاقہ بھی نہیں، اور اس کو جلنے والی بلڈنگ تک کا پتہ ہے۔ خیر میں نے ذہن پر زیادہ زور نہ دیا۔ اگلے دن میں نے آفس سے چھٹی کی، اس کی کال آئی، میں نے گھر آنے کو کہا۔ تقریباً 10 بجے وہ گھر آیا، بچوں کی کچھ چیزیں بھی لے کر آیا تھا۔ میں نے زور لگایا کہ چائے پی کر چلتے ہیں۔ وہ مان گیا۔ ہم نے چائے پی۔ میری وائف اپنے بچوں کے ساتھ اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی، لہٰذا میں اور وہ دونوں گھر میں اکیلے ہی تھے۔ پھر ہم نے گاڑی پر باہر نکلے، گھومتے پھرتے رہے۔ شام کو میں نے کہا کہ جو گھر بن رہا ہے وہ تو دیکھ لو۔ بولا باہر سے دیکھ لیں گے، گاڑی سے نہیں اتریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم گھر کی طرف گئے، وہاں گاڑی روکی تو اوپر کی منزل میں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور نیچے اینٹوں کو دھو رہا تھا۔ ہم لوگ رکے تو تقریباً تمام مزدوروں نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ میں نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ جتنی دیر میں وہاں رکا رہا جمیل سے باتیں کرتا رہا، لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ مزدور بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ مہمان کے سامنے کس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ خیر میں وہاں سے نکلا تو اس نے بس اسٹیشن سے پہلے ہی گاڑی رکوائی اور مجھ سے ہاتھ ملا کر اتر گیا۔ میں نے آواز دی تو وہ مڑا کہنے لگا کہ پھر ملیں گے۔ میں نے کہا کہ ضرور، گھر میں سب کو سلام کہنا، بلکہ میں تمہاری شادی میں ضرور آؤں گا۔ جس وقت میں اسے یہ باتیں کر رہا تھا تو کچھ دور کھڑے لوگ مجھے حیرت سے بھی دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں گاڑی سے اترا اور وہاں کھڑے لوگوں کی طرف جا کر کہا کہ آپ کو ایسی کیا عجیب چیز مجھ میں نظر آئی جو آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ پہلے تو کچھ نہ بولے، لیکن مجھے زیادہ بگڑنے
اور ان کو پاگل کہنے پر ایک آدمی نے کہا کہ جناب پاگل ہم نہیں ہیں آپ ہیں، اچانک گاڑی کھڑی کر کے آپ ہوا سے باتیں کر رہے ہیں اور عجیب حرکتیں بھی کر رہے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا کیا مطلب؟ میرا دوست میرے ساتھ تھا، اس کو ڈراپ کیا اور خدا حافظ کہا۔ وہ بولا جناب آپ اکیلے ہی آئے ہیں، گاڑی پر کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ۔ میں نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے نکل آیا۔ گھر جانے کے لیے اپنے مکان کی طرف گیا کہ دیکھوں آج کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے اور ٹھیکیدار سے بھی مل لوں گا، کیونکہ جمیل کی وجہ سے تو میں گاڑی سے بھی نہ اترا۔ وہاں پہنچا تو کام ابھی ہو ہی رہا تھا۔ میں نے ٹھیکیدار کو بلایا، وہ فوراً ہی آ گیا اور بولا مزدور بتا رہے تھے کہ آپ گاڑی سے اترے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ میرا ایک پرانا دوست تھا۔ وہ بولا جناب آپ اکیلے ہی تھے، مگر ایسے لگا کہ آپ خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ پریشان ہیں اور کوئی حساب لگا رہے ہیں۔ میں نے زور دے کر کہا کہ نہیں، میرا دوست میرے ساتھ تھا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ایک دم مجھے اپنے سارے دن کی کارروائی یاد آ گئی کہ صرف ان دو جگہوں پر ہی نہیں، مارکیٹ میں بھی لوگ مجھے جمیل سے اس طرح باتیں کرتے ہوئے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، مگر جمیل کو کسی کو کیوں نظر نہیں آیا؟ مجھے خوف کا شدید احساس ہوا اور پھر دفتر مجھے خیال آیا اور میں نے موبائل سے انکمنگ کالز میں سے وہ نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد بیل گئی اور کسی نے فون اٹھایا تو میں نے کہا جمیل بول رہے ہو؟ تو دوسری طرف کی آواز سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا کہ میں وہیں گر جاؤں گا۔ جمیل بہت زور سے ہنس رہا تھا اور سخت آواز میں بولا دل کرتا تھا کہ کسی انسان کے ساتھ دن گزاروں تو تمہارے ساتھ گزار لیا۔ مجھے آواز کسی صورت بھی جمیل کی نہ لگی۔ میں نے کہا کہ تم جمیل بات کر رہے ہو؟ تو اس نے پھر زور سے کہکہ لگایا اور پھر آگے سے فون بند ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں گھر آ گیا اور گھر آتے ہی اپنی پرانی ڈائری سے جمیل کے گھر کا نمبر ڈھونڈا اور بلوال جمیل کے گھر فون کیا۔ وہاں کسی بزرگ نے فون اٹھایا تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کمال انجینئر کا بیٹا فراز بات کر رہا ہوں۔ وہ جمیل کے دادا تھے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ خیریت پوچھنے کے بعد میں نے کہا کہ جمیل کا کیا حال ہے؟ لندن میں ٹھیک ہے؟ جواب سن کر میرے منہ سے بہت خوفناک چیخ نکلی تھی۔ وہ بولے کہ جمیل کو مرے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ لندن میں کار ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی تھی اور اس کی ڈیڈ باڈی یہاں آئی تھی۔ میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے اپنے گھر سے بھی خوف آ رہا تھا۔ دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور کہانی کے بارے میں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔